یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تیری آنکھ بھی ڈرے، تیرا کان بھی ڈرے، تیرا پیٹ بھی ڈرے، تیرا ذہن و دماغ بھی ڈرے، اور کسی عضو سے تو گناہ نہ کر۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر جب بھی مرو تو اس حال میں مرنا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے موت کب آئے گی اچانک سے، تو ہر وقت وہ اسلام پر مضبوط رہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، کہ جب شریعت کو چھوڑو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اسے یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج مدینے کے رہنے والے 120 سال تک جنگ لڑتے رہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو محبت الفت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اوس و خزرج کو محبتیں ملی شریعت کی پابندی کے صدقے میں۔ ہم بھی اگر شریعت کے پابند ہو جائیں تو ہمارا گھرانہ بھی محبت اور الفت سے بھرا ہوا گھرانہ بن جائے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، بس اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، کیونکہ تم کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اسلام کی دعوت حضور نے دی، تم ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تم جہنم سے بچ گئے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالی تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب صرف تنا اپنی اصلاح کرنا کافی نہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نیکی کی دعوت عام کرنا، قرآن و حدیث کا پیغام عام کرنا، یہ بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے لوگوں کو دور کرنے کا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ یعنی اس زمانے میں تو توریت تھی، انجیل تھی، تو وہ اللہ کا کلام تھا، وہ اللہ کے کلام سے ہٹ گئے۔ تم ایسے نہ ہونا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب قیامت کی منظر کشی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں کہ چہروں سے جب پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے جہنمی ہے تو کیا عالم ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کل بروز قیامت چہرے پر چمک و نور عطا فرمائے اور کالے پن سے اور سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، پس تم عذاب کو چکھو،
بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان برباد ہو جائیں گے، یا وہ پیدائش کے کافر ہوں گے، تو کفر پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ انسان کتنے ہاتھ پاؤں مار لے، اللہ تعالی اگر اس پر غضب فرمانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں، اللہ کی عبادت کرے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔